बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन आज की वीडियो में सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं मैंने, 3 नुकाती एजेंडा है। पहला एजेंडा ये कि इमरान खान के ज़ायचे में, इमरान खान के हाथ की लकीरों में दोबारा इक़्तिदार का कोई सितारा है या नहीं है, क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म या सदर की कुर्सी पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, और दूसरा खान की रिहाई कब तक मुमकिन है, और तीसरा सवाल कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा। मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली। थैंक यू वेरी मच उसामा भाई। 3 सवाल हैं वो मैंने कर रही हैं, अब 1 बाय 1 सबका जवाब आपने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखें, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि जिसके बर्थ चार्ट में एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की कैपेसिटी है तो वो दूसरी दफ़ा भी है। तो ये कभी भी ना सोचें कि कोई दोबारा नहीं बन सकता। जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में उसकी पहले तो बर्थ चार्ट से देखते हैं जो उसका बाई बर्थ होता है। करंट ट्रांजिट एक अलग कहानी है कि अभी सितारों की क्या पोजीशन है, हाँ, वो आज में है। ऐसे ही है। बाई बर्थ उसके अंदर जो कैरी किया उसने जिस कैपेसिटी को, वो हम देखते हैं तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म वो दोबारा भी बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये फरवरी के इलेक्शन में बनने लगे हैं तो वो नहीं। ठीक है। अगर ये इलेक्शन नहीं होता और ये इलेक्शन होता है मई में, जून में, अगले साल जब भी, फिर इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के 70 to 80% चांस हैं बशर्ते ज़िंदगी जिंदा रहना। जी जी जिंदा रहना शर्त है। जी। उसके पीछे भी एक रीज़न बता देता हूँ। यूरेनस उनके 8th हाउस में है। ये वही यूरेनस है जो आप जानते हैं जिसके बारे में ये कौम की तब्दीली और ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन रेबलस, तो ये इसका 8th हाउस का मतलब होता है कि यूनिक वे में डेथ का हाउस है, गैर रिवायती मौत को प्रेडिक्ट करता है। किसको? गैर रिवायती मौत। रिवायती मौत आपकी समझ में है कि रिवायती क्या होगी मौत? आम गोली लग जाए, ये रिवायती कत्ल ऐसे ही होता है। और कोई भी आम तरीके से फांसी दे दी जाए तो वो भी रिवायती होगी। अगर जहर दे दिया जाए वो भी कई लोगों को दिया गया दुनिया में, रिवायती होगा। गैर रिवायती सोचें, गैर रिवायती के चांसेस मौजूद हैं। गैर रवायती है क्या? अब वो तो मतलब रिवायत से हट के, अच्छा। ऐसी मौत जो रिवायती तरीके से हट के हो, और उसको अब कैसे बताएं कि वो अच्छा, कैसी हो सकती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अगली बात है इसमें जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि इसी बुनियाद पे हम ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि जो खान साहब हैं वो अपनी जो समझ लें कि आफ्टर डेथ जो है, जो हम कहते हैं ना कायदे आज़म से ज़्यादा फेम ले जाएंगे, उसमें भी हमें लगता है कि रिवायती फेम से ज़्यादा गैर रिवायती फेम ले जाएंगे। यूनिक वे में। किसमें? यूनिक वे में। तो इसी बुनियाद पे वो भी प्रेडिक्शन है जो हम कहते हैं जी ये इस सदी के जो है ना वो हो जाएंगे फेमस तरीन। अब वही नहीं समझ आती कि ऐसा क्या तरीका हो सकता है, इसीलिए तो पढ़ के फूकने की डेटें नहीं, हर दफ़ा बता देता हूँ कि ये 2 दिन ख़तरनाक हैं, ये महीने में ख़तरनाक हैं, मतलब, लेकिन अवाम पैनिक होती है तो इसलिए फिर उसको गोल करना पड़ता है जितना इम्पोर्टेंट हो। जैसे अब 4-5 तारीख का है कि यार ये ख़तरे वाली है, इसमें आप इनको पढ़ के फूकें। इसी तरीके से जो आपने मतलब सेकंड उसका क्वेश्चन क्या था आपका, इमरान खान की रिहाई। इमरान खान सुबह रिहा हो जाए, शाम रिहा हो जाए, ये कभी भी रिहा हो सकता है। इसकी ये कैदें कूदें और ये 10-10 साल की कहानियाँ छोड़ दें, ये नवाज शरीफ नहीं है कि 2 साल कुछ साल कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुबह हो जाए, ये शाम हो जाए, ये किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं, हैरान कुन हद तक। जब मैं कह रहा था कि 2 नवंबर के बाद से प्लानिटरी पोजीशन इनको रिहाई की तरफ लेके जा रही है, जा रही है, जा रही है। ये जिस दिन 7 केस थे ना, उस दिन ये 2 भी उस दिन लगाए होते हैं ना तो शायद कोई सिचुएशन बेहतर होती। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्टिंग की पल्स भी डेली डेली बदल रही है, समझ रहे हैं? ये जो पल्स रिपोर्ट जा रही होती है ना उस पर भी फैसले चेंज हो रहे हैं, तो पल्स रिपोर्टें भी चेंज हो रही हैं, वो कहानियाँ भी बदल रही हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से अगर आप देखें तो
تو یہی بنتی ہوتی ہے کہ جس دن بھائی 7 ہوئے تھے مہربانی کرتے 2 اور وکیل کھڑے ہو کے وہ بھی کہیں لگا لو وہ لیتے کیس، ٹائم آپ کا تھا. تو خان صاحب کی رہائی کی تو فکر نہ کریں، یہ تو کوئی بہت لمبا عرصہ ان کو رکھنا مشکل ہے، بس یہ سمجھ لیں. ہاں ان کو جتنے دن بھی رکھ رہے ہیں کمال کر رہے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ستاروں پہ کمند ڈالی کھڑے ہیں. اچھا ہاں جتنے دن بھی وہ قید میں ہیں یوں ہی ہے جیسے ستاروں پہ کمند ڈال لی ہے کسی نے. تو رہائی تو کبھی بھی ممکن ہے، اس کو ڈیٹ کے ذریعے یا جیسے اس مہینے کی اگر ڈیٹ لیں تو 10/11 ہو سکتی ہے. اچھا 12/13 کو ملاقات کرتے نظر آتے ہیں، 18/19 کو پھر ٹریول ہے. تو وہ دیکھیں یہ تو ایک جنرل ان کی وہ چل رہی ہوتی ہے نا، لیکن اس میں پاسبلٹی عمران خان کی رہائی کی کبھی بھی متوقع ہے. اچھا آپ کو جو ان کا ٹرانزٹ ہے، جو ایک تو ہے نا برتھ چارٹ جو ہوتا ہے، ایک ٹرانزٹ چارٹ ہوتا ہے جو وقتی ذائچہ اس وقت جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر عمران خان کی رہائی کے چانسز برائٹ ہیں؟ ہاں بالکل برائٹ ہے، وہ 2 نومبر سے ہی برائٹ ہے، اسی لیے ان کو کوئی ابھی تک ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا کسی بھی کیس میں. یہ بھی آپ کو کہانی لگ رہی ہے، آپ لوگ سیریس ہوئے ہیں، یہ 10 سال 15 سال یہ ساری کہانیاں یہ بھی اڑ جائیں گی. بلبلیں پانی کا بلبل ہے. بھائی جان 9 مئی کے واقعات میں سزا ہونی ہے، عدت والا معاملہ ہے، اور باقی پتہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کے کتنے واقعات ہیں. دیکھیں بہت پہلے کر دیتے تو بڑے کمال کر لیتے، نہیں پاسبل، بالکل بھی نہیں پاسبل. اب اتنی اسٹرالوجر سے اتنا وثوق سے بات نہ کروایا کریں، ویسی شرک اور جرم ہو جاتا ہے لوگوں کے. اس میں 80% تک ہی ہم نے کہنا ہوتا ہے. آپ جتنا میرے سے اب اکسا رہے ہیں نا، میرا دل کر رہا ہے بھی میں آپ کو لکیر ہی کھینچ دوں کہ جائیں عمران خان کو کچھ نہیں ہوتا، کیس کوس کچھ نہیں بنیں گے، لیکن مجھے ہاتھ کھولا ہی رکھنے دیں اور پیچھے ہی رہنے دیں تاکہ فتویٰ نہ لگ جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ اگلا وزیر اعظم پھر کس کو بنا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے الیکشن ضروری ہے، الیکشن ضروری ہے، اور الیکشن اگر نہیں ہوتا تو کاکڑ صاحب بھی آپ کو پتہ کتنے کیوٹ آدمی ہیں، ٹھیک ہے بس چلنے دیں اس کو، اور کیا. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے؟ اب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ الیکشن آخری دم تک ایسے ہی لگتا ہے، جس دن تک صبح مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بھی ہو گئے. تو یو تھنک کہ کاکڑ صاحب کنٹینیو کریں گے؟ ہاں کاکڑ صاحب کنٹینیو کریں گے. آخر ایسی بھی کون سی جو ہے نا وہ آفت اچھا آن ٹائم پڑی یہ ہے. دونوں وزیر خارجہ اور آپ کا یہ کاکڑ صاحب کا دونوں کا یہ سال بہت اچھا ہے ویسے بھی، اگر ان کے برتھ چارٹ دیکھیں نا تو ان کا تو بڑا برائٹ پیریڈ ہے یہ. تو ان کے حق میں چلی جاتی ہے پوری قوم کا، بے شک الیکشن چھن جائے لیکن ان دونوں کے مزے ہو سکتے ہیں. نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو دیکھیں یہ 2024 8 عدد بن رہا ہے، تو تبدیلی کا سال آپ کو نہیں لگ رہا؟ تبدیلی کا سال تھا تو پھر یہ تو نہیں تھا کہ وزیر اعظم بھی کوئی تبدیلی ہوگا. جج بھی لگ سکتا ہے، پھر چلو یوں آ جائیں. اگر یوں آپ نے اس لینگویج میں بات کرنی ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی وکیل نہ بن جائے وزیر اعظم. ہاں جی کوئی جج نہ بن جائے وزیر اعظم، کوئی یہ جتنی آپ لسٹیں وسٹیں چیک کرتے پھر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو. اچھا یہ بھی پاسبلٹی ہے. یہ وکیلوں کا یہ کالے ان کا یہ کالے کوٹوں کا سال، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے. یہ عدالت کا سال، یہ عدلیہ کا سال، یہ ان دونوں کا مل کے سال اس دفعہ یہی نہ کہیں کیپچر کر جائیں، ہاسٹائل کر جائیں مطلب سسٹم کو جو ہے. بھائی جان آپ کو نظام میں تبدیلی کا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ نظام ہی تبدیل ہو جائے؟ لوگ اس کو کہتے تھے نظام کی تبدیلی کہ یہ، لیکن مجھے لگتا ہے عوام تبدیل ہوگی، نظام اتنی جلدی ابھی نہیں تبدیل ہوتا. انہوں نے بھی، ہم نے تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا ریزسٹنس لینی ہے. عوام ضرور تبدیل ہو جائے گی اس دفعہ. ذرا مطلب جیسے کہتے ہیں نا بکسا سامنے رکھ کے دیکھیں، اس دفعہ سامنے بکسا رکھ کے دیکھیں. عوام نے بڑا ہی یونیک وے میں اس دفعہ دینا ہے رسپانس. کون سا رسپانس بھائی جان؟ آپ کہتے تھے یہ ہماری ریڈ لائن ہے، گرفتار کر کے دکھاؤ، گرفتار بھی کر لیا. پھر آپ نے کہا اسے جو ہے وہ سزا دے کے دکھاؤ، سزا بھی دے دی. جیل ڈال کے دکھاؤ، جیل میں بھی ڈال دیا. عوام تو وہیں کی وہیں ہے، بس سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے نعرے ہانگرے مار رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ ہماری جو قوم ہے نا بڑی سیانی ہے، ان کی حصیں بڑی تیز ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کب نکلنا اور کب نہیں نکلنا. اچھی بات ہے الٹا پرووک نہیں ہوئے، اچھی بات ہے کہ سیانے ہو گئے ہیں، اچھی بات ہے چکر میں نہیں آئے، بہت اچھا ہوا ہے.
یہ تاکہ رہیں گے تو فائٹ کریں گے نا. اگر پھر یہ بھی کسی کیس میں اندر ہو جاتے 9 مئی جیسا ایک اور 9 مئی کروا بیٹھتے تو پھر یہ بھی روپوش ہوتے, آدھی پارٹی کی جان اور نکال دیتے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو بہت اچھا ہوا جو بھی ہوا, لیکن یہ جو باتیں ہیں نا کہ ریڈ لائن یا یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال, وہ اپنا کام کیے کھڑے ہیں اس ٹائم. ہر طرف, ہر جگہ, ہر حلقے میں, ہر اس میں پورا جیسے کہتے ہیں نا کہ زور ہے اس ٹائم عوامی, اور انہوں نے جیسے کہتے ہیں سارے سینٹیمنٹ ہی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. اور یہ آخری یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ صرف اسی لیے ہوئے ہیں کہ وہ جو گلی محلے کے کام کرنے کے نام پہ جو ووٹ ہوتا ہے نا, پاور پولیٹکس والا ووٹ, یار انہیں تو آنا نہیں, تھوڑے کم کون کرے گا, ووٹ نہ ضائع کرو, ادھر ہی پاؤ. یہ وہ کہانی ہے جس کے خاطر یہ فیصلے دیے گئے. یہ آخری, اس کے نا پیچھے ایسے لگتا ہے کہ 2 پلانس چل رہے ہیں, 2 پلانس پیرالل چل رہے ہیں. پلس رپورٹ آ رہی ہے, جیسے جیسے یہ ہوتا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ آخری ٹائم پہ جو جیسے ہی پلان یہ ناکام ہوا, یہ فوراً پلان جو ہے نا وہ ہو جائے گا. اس کے مطابق یہ لگتا ہے کہ کیوں کروانا ہے اگر عمران خان کو بنانا ہے, مطلب پی ٹی آئی کو اکثریت دلوانی ہے. ہاں یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ جو میں نے کہا کالا کوٹ ہو سکتا ہے یا عدلیہ یا کچھ اس طرح, تو گوہر بھی ہو سکتا ہے. پھر گوہر بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی, آپ نے اسامہ بھائی کی بات سنی. اسامہ بھائی نے تو بڑی کنوکشن کے ساتھ کہہ دیا کہ میرے سے لکیر نہ کھنچواؤ کہیں شرک نہ ہو جائے, ورنہ بڑا کھل کے بتا دیا کہ ہونا کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.